بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ آج ہم الفقہ المیسر میں سے احکام اصولی میں جو آدھا سبق باقی رہ گیا تھا اسی کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم سبق پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، سور الحرتی طاہر ولکن یکرہ الوضوء بہ تنزیہا اذا وجد الماء المطلق ان لم یکن فی فمہ اثر النجاست۔ کہہ رہے ہیں بلی کا جھوٹا پاک ہے، الحرۃ من آتا بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن یکرہ الوضوء بھی اس سے وضو کرنا تنزیہاً مکروہ تنزیہی ہے جب مائع مطلق موجود ہو، یعنی مائع مطلق کی موجودگی میں اس پانی سے وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ان لم یکن فی فمہ اثر النجاست، جبکہ اس کے منہ میں ناپاکی کا اثر نہ ہو، یعنی شرط یہ بھی ہے کہ اس کے منہ میں یعنی بلی کے منہ میں ناپاکی کا اثر نہ ہو۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَقَذَا سُورُ سِبَاعِ الطَّيْرِ كَالسَّكْرِ وَالْحِدَةِ طَاهِرٌ وَلَكِنْ يُكْرَهُ الْوُضُوءُ بِهِ۔ اور اسی طرح پرندہ شکاری پرندے کا جھوٹا، یعنی شکاری پرندے جھوٹے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی طرح شکاری پرندے کا جھوٹا پاک ہے جیسے کہ شکرا اور چیل، کَالسَّكْرِ شکرا وَالْحِدَةِ اور چیل، وَلَكِنْ اور لیکن اس سے وضو کرنا مکروہ ہے، کہہ رہے ہیں ان سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَقَذَا سُورُ الْحَيْوَانِ الَّذِي يَسْكُنُ فِي الْبُيُوتِ كَالْفَارَةِ طَاهِرٌ وَلَكِنْ يُكْرَهُ الْوُضُوءُ بِهِ۔ اور اسی طرح اس حیوان کا جھوٹا جو گھروں میں رہتے ہیں، الَّذِي يَسْكُنُ فِي الْبُيُوتِ جو گھروں میں رہتے ہیں، جیسے کہ چوہا گھروں میں ہی رہا کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اس کا جھوٹا تو پاک ہے لیکن اس سے وضو کرنا مکروہ ہو جائے گا، یعنی اس ایسے پانی سے ہم وضو کریں گے تو وضو کیا ہوگا؟ وضو مکروہ ہو جائے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں سور البغل والحمار طاہر بدون شک ولکن هل یصح به التوضؤ ام لا یصح به التوضؤ فقد وقع الشک فی ذلك فان لم یجد غیرہ توضأ به وتیمم ثم صلی۔ کہہ رہے ہیں گدھے اور کھچر کا جھوٹا پاک ہے بغیر شک کے، بدون شک بغیر شک کے، لیکن کیا یہاں سوال ہو رہا ہے لیکن کیا ایسا پانی سے وضو کرنا صحیح ہوگا یا ایسے پانی سے وضو کرنا صحیح نہیں ہوگا؟ بس تحقیق ہے اس میں شک واقع ہو گیا، یعنی گدھے اور کھچر کے جھوٹے میں شک واقع ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ پایا جائے اس کے علاوہ، یعنی گدھے اور کھچر کے جھوٹے پانی کے علاوہ اگر پانی نہ پایا جائے تو ہم اس پانی سے وضو کریں گے، کہہ رہے اس سے وضو کریں اور تیمم کریں پھر نماز پڑھیں، یعنی جب اس کے علاوہ پانی موجود نہ ہو تو اسی جھوٹے پانی سے وضو کرے اور اس کے بعد پھر تیمم کر لے پھر نماز پڑھے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں سور الخنزیر نجس لا تحصل به الطہارۃ، خنزیر کا جھوٹا ناپاک ہے، نجس ناپاک ہے اور اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ قضا سور الکلب نجس لا تحصل به الطہارۃ، اسی طرح کتے کا جھوٹا، الکلب مانے آتا ہے کلب مانے کتا، اسی طرح کتے کا جھوٹا ناپاک ہے اور اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتا۔ وقضا سور سبع من سباع البہائم کالاسد والفہد والذئب نجس لا تحصل به الطہارۃ، اور اسی طرح درندے کا جھوٹا جیسے کہ شیر، کالاسد شیر، والفہد چیتا، والذئب بھیڑیا، یعنی ان سب کا جھوٹا ناپاک ہے اور اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتا۔ الحیوان الذی سور طاہر عرق طاہر، اس حیوان کا کہہ رہے ہیں جس کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، یعنی جس حیوان کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے۔ اور پھر اس کے آگے کہہ رہے ہیں والحیوان الذی سور نجس عرق نجس، اور جس حیوان کا جھوٹا ناپاک ہے ان کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔